بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ یہ صوبائی کابینہ کا 64واں اجلاس تھا۔ اس میں تقریباً 37 آئٹمز ایجنڈا پہ شامل تھے اور اس کے علاوہ چند اضافی آئٹمز بھی پیش کیے گئے۔ ان میں سے کچھ چیدہ آئٹمز کے تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جو اہمیت کا حامل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جنوری 2022 میں دبئی میں ایکسپو ہوا، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے مختلف محکموں نے اپنے سٹالز بھی لگائے اور مختلف قسم کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو خیبر پختونخوا حکومت کے کانٹیکسٹ میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں خاص طور پر سیاحت، ہائیڈل پاور، مائنز اینڈ منرلز اور آئی ٹی کے شعبوں میں مختلف قسم کے پروجیکٹس تھے، جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کئی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مختلف محکموں نے ایم او یو سائن کیے اور تقریباً $8 بلین کی مالیت کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں۔ ان تمام ایم او یوز کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو آج یہ تمام پروگریس پیش کی گئی اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے ہدایات دیں کہ ان ایم او یوز کو مانیٹر کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی وسائل چاہیے اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کی سیکشن 19 میں ترامیم کی منظوری دی، جس کے تحت 1 جولائی 2021 کے بعد آنے والے جو سرکاری ملازمین ہوں گے ان کو کنٹریبیوٹری پینشن جو ہے وہ اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، جس میں وہ اپنی پینشن کو میں کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ ایک اس وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا تاکہ صوبائی حکومت کا جو بجٹ ہے، جو اخراجات ہیں، ان کو ہینڈل کیا جا سکے اور ان میں غیر ضروری اضافے کو مینیج کیا جا سکے۔ صوبائی کابینہ نے لائسنسز کو ڈیجیٹلائز اور کمپیوٹرائز کرنے کے لیے فیسوں کا ایک شیڈول بھی متعارف کرایا اور اس سلسلے میں ایک نیا ویب بیس سسٹم ڈرائیونگ لائسنس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس میں پولیس کا محکمہ اور ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا ان لائسنسز کو جاری کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں ایک آن لائن چیکنگ سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا تاکہ کسی بھی لائسنس کی توثیق اور اس کی تصدیق جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے آن لائن ذریعے سے ہو سکے گی۔ کابینہ کے سامنے آن لائن جو ہیلنگ کمپنیز ہیں جو لوگوں کو سفر کی سہولیات فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ اوبر اور کریم وغیرہ جیسی کمپنیاں ہیں، ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی گئی ہے جو کہ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کو پہلا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا جو آن لائن ٹرانسپورٹ کمپنیز کو جو ہے وہ لائسنس کا اجراء، ان کی ریگولیشن، ان کی منسوخی، گاڑیوں کے فٹنس پرمٹس وغیرہ اور اس طرح کے دیگر جو امور ہیں، متعلقہ امور ہیں، ان میں ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے موجودہ جو مالی سال 2021-2022 ہے اس میں ضم اضلاع جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے تھے اور جن کو اب صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا ہے، ان میں ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد کرنے کے لیے مزید 800 ملین روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے، جس میں مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام، جن میں روڈ نیٹ ورک ہے اور اس کے علاوہ پولیس اور لیویز کی مزید پوسٹیں ان علاقوں میں تعمیر کرنے کے مد میں یہ اخراجات جو ہے وہ کیے جائیں گے اور کچھ زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے ایٹا آرڈیننس یعنی ایجوکیشن ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن اتھارٹی سے متعلق آرڈیننس جو کہ 2001 کا ہے، اس میں بھی ترمیم کی منظوری دی ہے
تاکہ ایٹا کی کارکردگی کو مزید بہتر کیا جا سکے. اس سلسلے میں ایٹا کے بورڈ آف گورنرز اور لوگوں کی باقی جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی رولز جو ہیں وہ نئے مسودے میں شامل کیے گئے ہیں, تو اس کو جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور وہ اب صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ منظوری کے بعد ایٹا کو مزید فعال کرنے کی گنجائش نکل آئے گی اور مزید فعال اور بہتری انٹروڈیوس کی جائے گی. کینٹونمنٹ بورڈ پشاور کی طرف سے درخواست صوبائی حکومت کو موصول ہوئی ہے, جس میں انہوں نے تقریباً 152 ملین روپے کی گرانٹ کی ڈیمانڈ کی تھی. اس کی بھی منظوری دی گئی ہے, جس کے تحت ایک تو جو اوور دا گراؤنڈ یوٹیلیٹی سروسز ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے مشینری کی خریداری کے لیے یہ رقم جو استعمال کی جائے گی, کیونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو جو ہے وہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں آتا ہے وہاں ان کو اس اضافی رقم کی ضرورت تھی, جو کہ پیش کر دی ہے, جو کہ اپروو کر دی گئی ہے. کابینہ نے خیبر پختونخوا سینسرشپ آف موشن پکچرز کے رولز میں ترامیم کی بھی منظوری دی ہے, جس کے تحت کیبل نیٹ ورک یا کسی اور الیکٹرانک میڈیا کے تحت سی ڈیز, ویڈیوز اور اسٹیج شوز کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اور اس میں پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل 19 کے تحت کچھ رولز ہیں, اصول ہیں, جن میں اسلام کی شان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف اور نظریہ پاکستان کے خلاف مواد ہے, اس پر اس کی اشاعت یا اس کی استعمال پر پابندی ہے, اور اس کے علاوہ اخلاقی مواد کو اپنے کلچر اور ثقافتی اقدار کے موافقت میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس پر قید اور جرمانے کی سزائیں ہوں گی, اور لائسنس کی منسوخی کے اختیارات بھی حکومت کے پاس ہوں گے. تو ان رولز کو بھی منظور کیا گیا ہے, اور یہ بھی اب آگے توثیق کے لیے صوبائی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے. نوجوانوں کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے, اس کے تحت مختلف اضلاع میں جوان سینٹرز بنائے جا رہے ہیں, جس میں نوجوانوں کو مختلف قسم کی کھیل کود کی اور دیگر جو مثبت سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جوان مرکز کے لیے جو 4 کنال کی اراضی کی منظوری دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ثوابی ضلع میں بھی اسی جوان مرکز کے لیے کی تعمیر کے لیے اراضی کی منظوری دی گئی ہے, اور یہ جو ہے اس کے علاوہ اس پروگرام کو پھر صوبے کے باقی اضلاع میں بھی ریپلیکیٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مامون اسٹیڈیم جو کہ باجوڑ میں واقع ہے, اس کا نام تبدیل کر کے ملک شاہ جہاں شہید اسٹیڈیم رکھنے کی منظوری دی گئی ہے. اس سلسلے میں جو سابق صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر ملک شاہ جہاں صاحب جو ہیں, ان کی دہشت گردی کے دوران شہادت جو ہے اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اس نام کی تبدیلی کی سفارش کی گئی تھی, جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے. کابینہ نے اس کے علاوہ سوات میں سپورٹس کمپلیکس کے قیام کے لیے سنگل سورس کنسلٹنسی کی بنیاد پر نیسپاک کو یہ پروجیکٹ دینے کی اور یہ کنسلٹنسی اسٹڈی کرنے کی منظوری دی ہے, جو کہ خیبر پختونخوا پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مانگی گئی تھی, اور جس کو اپروو کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے خیبر پختونخوا کے جو خود مختار ادارے ہیں, آٹونومس باڈیز, پبلک سیکٹر باڈیز, ان کے لیے بھی ایک پالیسی فریم ورک کی منظوری دی ہے. اس فریم ورک کے تحت تقریباً 168 سے زائد جو ادارے خیبر پختونخوا حکومت نے قائم کیے ہیں, ان کو
ریگولیٹ کرنے کے لیے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بعض اختیارات جو ہیں وہ حکومت کو دیے گئے ہیں. ان میں کچھ ان کے جو اہلکار ہیں اور جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی تعیناتی، ان کی ریموول، ان کے اختیارات اور دیگر جو متعلقہ امور ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور ان کی کارکردگی کو مزید فعال اور شفاف بنایا جائے گا. صوبائی کابینہ نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹرز میں کام کرنے والے ورکرز کو بھی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے قانون سازی کے لیے خیبر پختونخوا سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ایک تو صحت کے جو سہولیات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی تحفظ، آلودگی سے بچانے کے لیے اور ذہنی اور جسمانی بیماریوں اور سٹریس اور پریشر کے تدارک کے لیے ورکرز کو ایک اچھا اور ایک صحت مند ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات دی ہے کہ تمام اداروں میں جو کم سے کم اجرت کا قانون ہے جس کے تحت 21,000 روپے ہر مزدور کو یا ہر ورکر کو دیے جائیں گے، تو اس کو بھی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ صوبائی کابینہ نے جبری مشقت، فورس لیبر کے خاتمے کے لیے رولز میں 2021 میں ترامیم کی منظوری دی ہے. اس حوالے سے ایک تو تمام وہ ادارے جہاں پر جبری مشقت کا امکان پیدا ہوتا ہے وہاں پر ڈیٹا اکٹھا کرنا، ان کی مانیٹرنگ کرنا اور خاص طور پر انسپیکٹرز کو تعینات کرنے کے علاوہ ان کی ذمہ داری لگانا کہ وہ ان تمام جو سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیں اور وہاں پر انشور کریں کہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی شخص سے جبری مشقت نہ لی جائے. اس کے لیے ویجیلنس کمیٹیز وغیرہ کو بھی فعال کرنے کی ان رولز میں گنجائش رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلینٹ سیل بھی جو ہے اس کو قائم کیا گیا ہے. تو یہ رولز بھی انشاءاللہ جب ان کو فارمل اپروول مل جائے گی تو یہ بھی قانون کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے لیے کابینہ نے آج ان کی منظوری دی ہے. صوبائی کابینہ نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں اور کارخانوں میں، صنعتوں میں کام کرنے والی خواتین کو، خاص طور پر خواتین کو میٹرنیٹی لیو کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے رولز جو کہ میٹرنیٹی بینیفٹ رولز 2021 ہیں ان میں بھی ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت حاملہ خواتین اور جو میٹرنیٹی کے ڈیفینیشن میں آتی ہیں، تعریف میں خواتین آتی ہیں، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ کابینہ نے بچوں سے مشقت پر پابندی کے جو رولز ہیں جو 2021 میں منظور ہوئے تھے ان میں بھی ترامیم کی مزید اجازت دی ہے، جس کے تحت بچوں کے مشقت پر نہ صرف پابندی کو انشور کیا جائے گا بلکہ انشور کیا جائے گا کہ کہیں پر بھی اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے خلاف خاطر خواہ ایکشن لیا جائے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں ان اصلاحات کو پاکستان کے اندر بھی نافذ کیا جائے گا. صوبائی کابینہ نے اس کے علاوہ دکانوں، کمرشل اداروں اور صنعتی اداروں میں کام کرنے والے ورکرز کو ہفتہ وار چھٹی دینے، مناسب اجرت کو یقینی بنانے کے لیے اور تمام جو متعلقہ اصول ہیں، جو رولز ہیں اور قوانین ہیں ان کو نمایاں جگہوں پر ان اداروں میں آمیزاں کرنے تاکہ ہر شخص کو پڑھنے کا موقع بھی مل سکے اور ہر شخص کے علم میں یہ رولز جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے آ سکیں. ان کی بھی منظوری دی ہے اور یہ 2021 کے رولز ہیں جس کو خیبر پختونخوا شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ، کمرشل اسٹیبلشمنٹ رولز کہا جاتا ہے، اس میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. گھریلو ملازمین کے تحفظ اور ویلفیئر کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ڈومیسٹک سرونٹس پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2021 کے سیکشن 22 کے تحت ایک ویلفیئر رولز جو ہیں وہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ بننے کے بعد کابینہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے پولیس سروس رولز 1934 میں بھی ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت
ضم شدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے خواتین اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین دونوں کو کچھ انسینٹیوز دیے جائیں گے، جس میں ایک تو ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے جو منیمم 40% نمبر لینے کی شرط تھی اس کو ختم کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 1 کلومیٹر کی دوڑ جو کہ نارملی 7 منٹ کے لیے اس کے لیے وقت مختص ہے، مقرر تھا، اس کو ان لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، ضم اضلاع سے تعلق رکھنے والی اور مائنارٹیز اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اس کو 9 منٹ کر دیا گیا ہے، یعنی 2 منٹ کا ان کو انسینٹیو دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قد میں، ہائٹ میں اور دیگر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ضم اضلاع سے خاص طور پر خواتین کو ان پولیس میں اور متعلقہ اداروں میں بھرتی ہونے کے لیے، اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان اداروں میں بھرتی کرنے کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے اور ان کو سہولیات دی جائیں۔ تو یہ تقریباً کچھ بنیادی سہولیات تھیں جو کہ دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایک ایڈیشنل آئٹمز جو پیش کیے گئے تھے ان میں ریٹرن، ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف TDPs، یہ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو سابقہ فاٹا میں ڈسپلیس ہوئے تھے جنگ کی وجہ سے یا آپریشن ضرب عضب کے دوران یہ لوگ ملک کے دیگر علاقوں میں چلے گئے تھے، تو ان کے لیے بھی وفاقی حکومت سے مزید کوئی تقریباً 65 بلین روپے کی گرانٹ کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ تو اس سے ساتھ ساتھ صوبے میں جو زرعی زمینیں ہیں ان کے سسٹم کو، ان کے جو پٹواری سسٹم ہے اور جو ریکارڈ سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے بھی پریزنٹیشن دی اور انہوں نے ان تمام مختلف اقدامات کا تفصیل سے کابینہ کے سامنے ذکر کیا اور ایکسپلین کیا، وضاحت کی، جو کہ اقدامات خیبر پختونخوا میں ریونیو سرکل کے اندر جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر سی رودات تھی آج کے کابینہ کے فیصلوں کی، اور تفصیلی ہینڈ آؤٹ جو ہے انشاءاللہ ہم ابھی ان قریب جاری کریں۔ تھینک